الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کی چند باتیں، جو اس کی رحمت کتنی کشادہ ہے اور ہیلے بہانے سے جو مغفرت کرتا ہے، اس عنوان پہ گزشتہ جمعہ میں بات رکھا تھا۔ آج رمضان مبارک کا جمعہ کا دن ہے اور 17واں روزہ بھی ہے، اور اس مہینے کے اندر یعنی رمضان مبارک کی 17ویں تاریخ کو اسلام کی سب سے پہلی جنگ کی ابتدا ہوئی، اور اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ جس کا نام جنگ بدر ہے، اور رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ کو واقع ہوئی، اور واقع رہے کہ جب تک مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ تھا اسلام عروج پر تھا، اور یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے جب تک مسلمانوں کے نوجوانوں میں جہاد کے آثار نظر آتے تھے، قوت ایمانی آثار نظر آتے تھے، جب سے جہاد کے آثار ہی ختم ہو گئے، پست ہو گئے، ایمان کی کمزوری ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شریک ہوئے اس میں غزوہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں جتنے بھی جنگ میں شریک ہوئے اسے اسلامی تاریخ میں جنگ غزوہ کہتے ہیں، اور بعض ایسی جنگیں ہیں جن میں اللہ کے رسول تو شرکت نہیں کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آپ نے سپہ سالار بنا کے شریک کیا، اور ایسی کل 72 سرایہ جسے کہتے ہیں، 72 جنگیں جس کو اسلامی تاریخ میں سرایہ کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اس تاریخ گواہی دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسلام کی خاطر جہاد کا اعلان کیا وہ جنگ بدر میں۔ آج 17واں روزہ ہے، رمضان کی 17ویں تاریخ ہے، اسی دن یہی مہینہ اور ایسے سال اور ایسے ہی موسم میں چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے رسول جہاد کے لیے نکلے، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پیغام دیا، اللہ کے رسول معاملہ یہ اگر آپ نے جنگ نہیں کیا کامیابی کی منزل نہیں ملے گی، اگر آپ نے جنگ نہیں کیا اسلام پست ہو جائے گا،
ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، میرے پیارے صحابہ ادھر کفار کا لشکر ہے، ادھر ایک نبی کا لشکر ہے، بتاؤ حق کا ساتھ دینے والا کون ہے، باطل کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں آپ کے آگے پیچھے سامنے دائیں بائیں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آئے بائیں دائیں ایک ڈھال بنیں گے، آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر حضرت مقداد کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کے لیے جان بھی قربان، مال بھی قربان۔ اب لہذا جنگ کی تیاری شروع ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے پیارے صحابہ آپ کو تسلی دے رہے، اللہ کے رسول آپ ہمارے پر اطمینان رکھیں، ہم آپ پر جان قربان کرنے تیار ہیں، مال قربان کرنے تیار ہیں، آپ پیچھے نہ ہٹیں، ہم جان قربان کرنے تیار ہیں۔ جب کہ صحابہ کے الفاظ اللہ کے رسول نے سنا، آپ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، میرے پیارے صحابہ جنگ کی تیاری شروع کر دو۔ یہ آپ نے اعلان کر دیا، ایک دو چھوٹے معصوم بچے، دو چھوٹے بچے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی جہاد کے لیے چن لے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آج ہماری نسل کے اندر جہاد کا جذبہ کوئی نہیں، آج ہمارے نوجوانوں میں تماشے کا جذبہ ہے، آج ہمارے نوجوانوں میں فضول خرچی کا جذبہ ہے، بے حیائی کا جذبہ ہے۔ ادھر دیکھو کیا جنم دیا ہے ماں نے، کیا عشق پیدا کیا ہے، بچے آ کے کیا بول رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جان قربان کرنے تیار ہیں۔ کون سے بچے ابھی بالغ ہوئے نہیں، ابھی کچھ معلوم نہیں، بچوں کو یہ معلوم نہیں کہ جان کیا چیز ہے، مال کیا چیز ہے، وہ بچے آ کے کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کے نام پہ میری جان قربان، آپ کے اسلام پہ میری جان قربان ہے، اللہ کے رسول مجھے آپ چوائس کر لیجئے، آپ مجھے پسند کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد بچوں کا کام نہیں ہے، جوانوں کا کام ہے۔ ان میں سے ایک ذرا بڑا، دو بھائی تھے، ایک 15 سال کا بھی تھا، ایک ذرا چھوٹا بھی تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ آپ کے بڑے بھائی کو میں چوائس کرتا ہوں، آپ کے بڑے بھائی کو لے لیتا ہوں، لیکن چھوٹے کو ابھی کوئی اجازت نہیں۔ یہ بات سن کے چھوٹا بھائی ذرا خاموش ہو گیا، دل چھوٹا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے دربار میں مجھے قبول نہیں کیا، آخر کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں ذرا دیکھو تو صحیح، چھوٹا بچہ ہے، مایوس ہو گیا، اللہ کے رسول اپنے دربار میں قبول نہیں کیا۔ تو چھوٹا بچہ قریب ہو کے کہنے لگا، اللہ کے رسول آپ نے میرے بڑے بھائی کو دیکھ تو لیا، آپ نے یہ سمجھا میرا بڑا بھائی طاقتور ہے، میرا بڑا بھائی ذرا جوان ہے، آپ کو یہ معلوم نہیں جب دونوں میں مقابلہ ہوگا سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں، آپ ذرا کشتی لگا کے دیکھو تو صحیح۔ اللہ کے رسول ذرا مسکرانے لگے، دونوں کی بحث ہو رہی ہے، چھوٹا بھائی بھی ہے، بڑا بھائی بھی ہے، ساتھ میں ایک مناظرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ذرا جنگ کر کے دکھاؤ۔ اب دونوں میں جنگ شروع ہوئی، دونوں آمنے سامنے مقابلہ کرنے لگے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں، اور چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کا گریبان پکڑ کے کندھے سے کندھا لگ کے کان میں کہنے لگا، ارے میرے بڑے بھائی تیرا کام اللہ کے رسول کے دربار میں ہو چکا ہے، ذرا اپنے بدن کو ڈھیلا کر لے تاکہ مصطفیٰ کے دربار میں میرا بھی کام آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اتنا ذوق تھا، اتنا شوق تھا، جب بڑے بھائی نے الفاظ سنے اپنے بدن کو ڈھیلا کر لیا، اور بڑے بھائی نے اتنی زور سے ایک مارا، بڑا بھائی
دھکے مارے، ایسے لگ رہا تھا گر گیا، اور چھوٹے بھائی نے جا کے بڑے بھائی کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا، آپ نے مسکرا کے کہا بڑا بھی قبول ہے چھوٹا بھی قبول ہے۔ اب دیکھنا، چھوٹا بھائی بھی قبول ہو گیا، بڑا بھائی بھی قبول ہو گیا۔ اب دونوں خوشی کے مارے تیار ہیں، اب ہم جا رہے ہیں۔ کوئی ہوٹل نہیں، کوئی فنکشن ہال کو نہیں، کھانے پینے نہیں، جان کٹانے، مٹانے، لٹانے، کس کے نام پہ؟ دین قربان کر، دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے معصوم بچے نکلے۔ ابھی تلوار سنبھالے نہیں جاتی، نیزہ سنبھالے نہیں جاتا، اللہ کے رسول کے دربار میں قبول ہو چکا ہوں۔ خوشی کے مارے آپ جا رہے، جہاد کی تیاری شروع ہو رہی ہے، اور ادھر یہ چھوٹے معصوم بچے تلوار لے کے نکلے، تلوار سنبھیلی نہیں جا رہی، تلوار اٹھایا نہیں جا رہا، آگے پیچھے ارد گرد ایسے ہو رہے ہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے بچوں کو تلوار سنبھالنے کوئی آتا ہی نہیں، جہاد میں نکل گئے۔ اور سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے، جہاد کے لیے نکلا، تو آپ نے دیکھ کر کہا اے بچے کہاں جا رہا ہے؟ تو بچے نے کہا میں اللہ کے رسول کے دربار میں تو قبول ہو چکا ہوں، میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا چھوٹے بچوں کا جہاد میں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بات سن کے پیچھے کے صحابہ کہنے لگے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بچے آئے نہیں، اللہ کے دربار میں اور مصطفیٰ کے دربار میں قبول ہو چکے ہیں، یہ بات سننا تھا۔ عمر بن خطاب نے کہا چھوٹا بچہ آگے چلے گا، عمر بن خطاب پیچھے چلے گا۔ چھوٹا بچہ آگے چلے گا اس لیے کہ اللہ کے رسول کے دربار میں قبول ہے، تو آگے چلتا رہے، دھول تیری اڑے گی، جب تو چلے گا تیری دھول مجھ پر آئے گی، تیری دھول کی برکت سے عمر کی مغفرت ہوگی۔ چھوٹا بچہ جا رہا ہے، اور کہاں جا رہا ہے؟ جہاد کے لیے۔ عمر کیا ہے؟ ابھی ایک تو بالغ بھی نہیں ہوا، بڑا بھائی بالغ ہے، جا رہا ہے جہاد میں۔ تیاری شروع ہو گئی، اور اسلام کا لشکر آیا ہے، اور ایک وہ لشکر ہے عتبہ کا، ابو جہل کا، اور وہ ایک لشکر ہے جو اسلام کے غدار ہیں، اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ یہاں پہ تیاری ہو چکی ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ رمضان المبارک کی جو 17ویں تاریخ کو جنگ ہوئی، ذرا آپ اس کا اندازہ مسجد میں بیٹھ کے تو شاید نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ مسجد میں ایسیاں لگے ہوئے، مسجد بڑی ٹھنڈی ہے، اور آرام سے بیٹھے ہوئے، اور جہاد بولے تو ایسے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ ذرا باہر جائیں، تپتی ہوئی ریت پہ بیٹھے، انگار جیسی ریت پہ بیٹھے، چلچلاتی دھوپ کے نیچے بیٹھے، پانی کا کوئی قطرہ نہ ہو، کھانے کا کوئی نوالا نہ ہو، اس وقت اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں جہاد کیا، کس انداز میں اپنے صحابہ کو لے کر میدان میں اترے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ پانی کا کوئی قطرہ نہیں، پیٹ میں کوئی نوالا نہیں، سارے صحابہ روزے کی حالت میں ہیں۔ کس لیے؟ ایمان کو بچانا ہے، اسلام کو بلندی پہ لانا ہے، اسلام کو عروج پہ لانا ہے، اسلام کو ترقی پہ لانا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ یہ صحابہ لے چلے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے۔ جب میدان میں پہنچے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے میدان میں اترنے کے بعد زیادہ سے زیادہ میں نے کتاب جب پڑھا، میرے تو کتاب پڑھنے کے بعد آنسو رکے نہیں کہ ایسے ماحول میں 313 اور ادھر دشمنوں کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں، 1000 کی تعداد میں، اور ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، نیزہ بھی ہیں، ساز و سامان بھی ہیں، اور اللہ کے رسول کی یہاں پہ ایک طرف جماعت کو دیکھو، زیادہ سے زیادہ 2 گھوڑے اور 6 تلواریں اور 70 اونٹ۔ اب کوئی بھی یہ کہے گا
کہ بھئی جیتیں گے کون؟ میری اور آپ کی عقل یہی کرے گی کہ بھئی جو زیادہ ٹیم ہے وہی جیتے گی، جو زیادہ لشکر ہے وہی جیتے گا، اور جو زیادہ فوج ہے، سامان ہے، ہتھیار ہے، وہی جیتیں گے۔ لیکن ادھر دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر، یہاں پہ دیکھو صرف 2 گھوڑے ہیں، 6 تلواریں، 70 اونٹ ہیں، اور کیا کریں گے؟ ایسا ساز و سامان کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صفے درست کر رہے ہیں، ادھر ایک طرف ابو جہل صفے درست کر رہا ہے، صفے درست کر رہا، جنگ کے اندر تیاری شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا جنگ کی تیاری میں صفے درست کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا اپنے صحابہ کو، کسی کے پاس چپل ہے، کسی کے پاس جوتا ہے، کسی کے پاس جوتا کوئی نہیں۔ آپ نے دیکھا کوئی ڈنڈا لایا ہے، کوئی ڈنڈا لے کر نہیں آیا، کوئی گھوڑے پہ سوار ہے، کوئی پیدل سوار ہے، کوئی اونٹ پہ سوار ہے، کسی کے پاس کچھ ہے تو کسی کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول جب یہ منظر دیکھیں، آپ نے ایک گوشہ اختیار کیا، یعنی آپ الگ بڑھ گئے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا۔ آپ کے پیارے صحابہ عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر گواہی دیتے ہیں، اللہ کے رسول روتے 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 ریگستان والی جیسی زمین ساری تر ہو گئی اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مدد فرما، نصرت فرما، اے اللہ 313 کو لایا ہوں، اگر آج یہ کلمہ گو اگر یہ ناکام ہو گئے قیامت تک کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ لایا ہوں، کسی کے پیر میں چپل نہیں، کسی کے پیر میں کچھ نہیں، اے اللہ کسی کے بدن پہ کچھ نہیں، کسی کے پاس عصا ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس کچھ نہیں، اللہ اس امت کو قبول فرما، اس امت کو قبول فرما۔ آپ دعائیں مانگتے رہے، سجدے میں سر رکھ کے، گڑ گڑا کے، ہاتھ اٹھا کے روتے رہے، اتنا مانگا، اتنا مانگا۔ آپ کے مانگنے پر جبرائیل نے آ کے کہا، اللہ کے رسول آپ اطمینان رکھے، اللہ آپ کی مدد کے لیے آ پہنچا ہے، اللہ آپ کی مدد کے لیے آ پہنچا ہے۔ جب جنگیں کی صفیں درست ہو رہی ہے، صفیں درست ہو رہی تھی تو صفوں کے درمیان وہ 2 چھوٹے بچے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار میں قبول کیا، وہ چھوٹے بچے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اب سامنے کھڑے ہوئے چھوٹے بچے ہیں، آپ جاتے ہیں جانتے چھوٹے بچوں کی حرکت کیسی ہوتی ہے۔ اب چھوٹے بچے ہیں، اب چھوٹے بچوں کے درمیان عبد الرحمن بن عوف بڑے پہلوان صحابی ہیں۔ اب پہلوان کے سامنے بچے کیا ہیں؟ اب بڑے سپہ سال صحابی ہیں۔ آپ نے دیکھا ادھر بھی بچہ، آپ نے دیکھا ادھر بھی بچہ، آپ سوچنے لگے بھائی میں اتنا بڑا پہلوان، میرے پہلوانی میں 2 چھوٹے بچے، یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ اگر دشمن میرے سامنے آیا یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو چھوٹے بچے ہیں۔ آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے، چھوٹے بچے نے کندھے سے مار کے کہا، چچا جان، چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ ادھر سے بچے کی آواز سن کے عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، ارے بھائی کیا بات ہے؟ ابو جہل سے تمہیں کیا لینا دینا؟ ابو جہل مکہ کا سردار ہے، وہ تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، کیا کرنا کیا ہے تمہیں؟ وہ چھوٹے بچے نے کہا، میں نے سنا ہے وہ مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے، میں نے سنا ہے اللہ کے رسول سے وہ دشمنی کرتا ہے۔ جب میں گھر سے نکلا تھا نیت کر کے آیا، عزم کر کر آیا، ماریں گے یا مریں گے اس ناری کو جو گالی بکتا ہے مصطفیٰ کی باری کو، ہم نے عہد کر لیا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بچے کے جذبات کو دیکھے، آپ نے کہا، اچھا بیٹے مجھے آپ یہ تو بتاؤ آپ آخر کریں گے کیا؟ وہ بچے نے کہا، چچا جان ہم نے سنا ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، آج ہم فیصلہ کریں گے یا تو مریں گے یا تو ماریں گے۔ یہ بات سن کے عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اچھا ٹھیک ہے میں آنے کے بعد بتاتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل بڑے شان و شوکت کے ساتھ لشکر کے ساتھ آ رہا تھا، تو
تو ادھر کندھے سے عبد الرحمن بن عوف نے مار کر کہا بیٹے وہ دکھ رہا ہے جو شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، جال و جلال کے ساتھ آ رہا ہے، اسی کا نام ابو جہل ہے، یہی اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ تو ایک بچے نے جیسے ہی سنا، ایک بچے نے گھوڑ پہ وار کیا، ایک بچے نے ابو جہل پہ ایسا وار کیا، ابو جہل تڑپتا رہا۔ جب عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا، آپ کی آنکھیں روتے رہی، اے اللہ اے اللہ، جو ساری زندگی اپنی پہلوانی بتاتا تھا، آج چھوٹے بچوں کے ہاتھ مارا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کے ہاتھ مارا جا رہا ہے، جن کو اللہ کے رسول نے ایسے پسند کیا کہ دشمنوں کے سردار کو اڑا کے رکھ دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ جگہوں پہ نشاندہی کر کے بتایا تھا، یہاں پہ ابو جہل تڑپے گا، یہاں پہ عتبہ تڑپے گا، یہاں پہ فلاں کی لاش ہوگی۔ صحابہ نے واقعی یہی دیکھا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آ رہا تھا تو صفیں درست ہو رہی تھی، رات کی تاریکی تھی، اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے، اتنا مانگا، جبرائیل نے تسلی دے کر کہا اللہ کے رسول آپ کی مدد کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، یعنی آپ چھوٹا دل نہ کریں۔ یہ باتیں سن کر اللہ کے رسول باہر تشریف لائے، آپ نے دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، فرشتے آسمان سے اللہ کے رسول کی مدد کو پہنچے۔ اللہ نے کہا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے صرف بدر کے لیے نہیں، قیامت تک تیری امت والا جو بھی پریشان ہوگا، بدر کا فرشتہ اس کی مصیبت کے لیے پہنچے گا۔ اور آج ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ ارے اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی بندہ پریشان ہوگا، اللہ کے رسول کی امت میں سے جو بھی پریشان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرے۔ آج ہمارے پاس نہیں آ رہے، بدر کے میدان میں فرشتے اترے، آج کورونا کے لیے فرشتے نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اس کی وجہ یہ ہے، آج ہم نے اتباع سنت کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ ارے وہ جانثار صحابہ جو میدان میں ایک اشارے پہ کود پڑے تھے، آخر کوئی انعام ملا تھا، کوئی ویلکم ملا تھا؟ آپ کے اشارے پہ عمر بن خطاب اترے، ابو بکر اترے، عثمان اترے، علی مرتضیٰ اترے۔ اللہ کا رسول جان قربان ہے، مال قربان ہے، تن من دھن قربان ہے، اللہ کا رسول ہم حاضر ہیں۔ وہ پیارے صحابہ اشاروں پر آئے تھے۔ آج میرے اور آپ کے گھروں میں روزانہ سنتوں کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنتوں کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ مجھے سچ بتاؤ، کئی لوگ تو یہی بولتے ہیں رمضان کے مہینے میں داڑھی رکھنا، تو رمضان کا ایک ہی مہینہ داڑھی رکھنے کا، رمضان کے بعد کوئی اور مہینہ نہیں؟ شوال میں کیا داڑھی مڈانا ہے؟ ذی قعدہ میں کیا داڑھی مڈانا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول ساری زندگی کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اللہ کے رسول کی ساری زندگی ہمارے نمونہ ہے، ہر آن ہر گھڑی ہر پل اللہ کے رسول ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے سنتوں کو پسے پشت ڈالا، اس لیے آج ہم پستی میں ہیں، اس لیے رسوائیں۔ اگر آج بھی مسلمان سنتوں کو تھام لے گا، انشاءاللہ تعالی جو جنگ بدر میں فرشتے مدد کے لیے آئے تھے، وہی مدد و نصرت ہمارے ساتھ حامل شان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور مزید باتیں ہیں جنگ بدر کے تعلق سے، بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمارے اندر جہاد کا جذبہ بھی پیدا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔